بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ضیاء الحق کے عروج کے زمانے میں ملکہ ترنم نور جہاں نے ضیاء الحق کے سامنے پرفارم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ نور جہاں کے ساتھ انکار کرنے والوں میں وائلنسٹ الطاف حسین بھی شامل تھے۔ وجہ یہ تھی کہ میڈم نور جہاں اور ان کے موسیقار ساتھی الطاف حسین ذوالفقار علی بھٹو کے عاشق تھے اور جنرل ضیاء الحق سے نفرت کرتے تھے۔ جب الطاف حسین نے وائلن بجانے سے انکار کیا تو نور جہاں نے بھی گانے سے انکار کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جھوٹے کیس میں پھانسی دینے کے بعد ملک کا سیاسی و سماجی منظرنامہ دھواں دھواں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد احتجاج کرنے والوں کو سر عام کوڑے مارنا عام سی بات تھی۔ ایسے میں عامر ضیاء الحق کو 14 اگست منانے کی سوجی تاکہ غلام قوم کو آزادی کا احساس دلایا جائے۔ حکومتی سطح پر جشن منانے کے لیے تیاریوں کا حکم دیا گیا۔ 13 اگست کو جب میڈم نور جہاں اپنے سازندوں کے ہمراہ لاہور کے الحمرا ہال میں ریہرسل کر رہی تھی تو اچانک پنجاب کے گورنر غلام جیلانی اور ضیاء الحق وہاں آ دھمکے۔ وہ ملکہ ترنم کے گانے سے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ الحمرا کے سٹیج پر سازندوں کی پوری ٹیم فرش پر بیٹھی تھی، جبکہ ملکہ ترنم نور جہاں کرسی نشین ٹانگ پہ ٹانگ درے دھیمی دھیمی مسکرا رہی تھی۔ جنرل ضیاء الحق سٹیج سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے، لیکن میڈم ٹانگ پہ ٹانگ درے بیٹھی رہی اور ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جنرل جیلانی حالات کو بھانپ گئے اور آگے بڑھ کر میڈم نور جہاں سے کہنے لگے، میڈم یہ ہے جنرل محمد ضیاء الحق۔ میڈم نے ایک سرسری نگاہ ضیاء الحق پر ڈالی اور سلام کا جواب دیا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس بے رخی پر ضیاء الحق نے مسکرانا شروع کر دیا اور سازندوں سے ہاتھ ملانے لگے۔ ضیاء الحق 2 سازندوں سے ہاتھ ملانے کے بعد آگے بڑھے اور وائلنسٹ الطاف حسین کے سامنے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے عامر ضیاء الحق کا بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کر کے سر نپی میں ہلایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ الطاف حسین ذوالفقار علی بھٹو سے عشق کرتے تھے اور قائد عوام کے قاتل سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہ تھے۔ میڈم نور جہاں نے حالات کی نزاکت کا احساس کیا اور سازندوں سے کہا کہ چلیں فوجی افسروں کو گانا سناتے ہیں، لیکن الطاف حسین نے وائلن بجانے سے انکار کیا۔ میڈم نے بھی گانا گانے سے معذرت کی اور یوں جنرل محمد ضیاء الحق اور جنرل جیلانی بہت سبکی کے عالم میں الحمرا ہال سے رخصت ہوئے۔